السلام علیکم. بسم وعلیکم اللہ الرحمن السلام. الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد. اسکرین ویزیبل ہے؟ جی جی ہاں. جی. تو ابھی جو ہے المرکب التوصیفی کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بار جو ہے وہ میں بریف کرتا ہوں شروع سے یہاں تک، تاکہ وہ تھوڑا سا پروناؤن میں کچھ کنفیوژن ہے، اور تو وہ جو ہے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے چیزیں. تو کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا المرکب الاضافی. تو اضافت جو ہے ریلیشن کو بولتے ہیں، نسبت کو بولتے ہیں، کہ جو اضافت، اور یہ ہے المرکب التوصیفی. توصیف عربک میں جو ہے وصف یا پھر صفت، یہ دونوں ایک ورڈ ہے، وصف یا صفت یعنی کوالٹی. اور اس سے جو ہے ایک وربل موڈ ہے توصیف. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی صفت بیان کرنا، کسی کی کوالٹی بیان کرنا. توصیف یہ نیم بھی ہوتا ہے. تو یہ ورڈ آگے ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ مصدر کا فارمیٹ ہے. توصیف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا وصف بیان کرنا. تو وصف جو ہے صفت کو بولتے ہیں، اور صفت جو ہے کوئی کسی خصوصیت کو، کسی کوالٹی کو، اس کو کہتے ہیں. تو المرکب توصیفی یعنی المرکب دو لفظ، جو میں نے کل بتایا کہ لفظ یا کلمہ جو ہے وہ ایک ورڈ ہوا، اور جو دو لفظ ہوا یا دو کلمہ وہ ہو گیا مرکب، یعنی مرکب ملانا، جوڑنا. تو المرکب التوصیفی یعنی دو ایسے جملے، جملے کہہ رہے کہ دو ایسے کلمے جو صفت کو بیان کرتے ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں المرکب التوصیفی، یعنی ایڈجیکٹو فریز. ایڈجیکٹو کہتے ہیں یہی صفت کو. تو عربک میں کیا ہے کہ جیسے کہ کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ورڈ انگلش میں پہلے بعد میں، یا اردو میں پہلے بعد میں، عربک میں پہلے بعد میں. تو اس میں بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حدیقہ، باغ، گارڈن، یہ کیا ہے؟ یعنی جس کے بارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں موصوف. یعنی موصوف یعنی جس کے بارے میں کوئی صفت بیان کی جائے اس کو وہ ہوا موصوف. یعنی کوئی بھی چیز جس کے بارے میں کچھ بیان کیا جا رہا ہو، تو جس کے بارے میں کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں موصوف. اور گفتگو میں بھی اردو میں یوز ہوتا ہے کہ یہ موصوف، یعنی ان کے بارے میں کوئی بات جو بھی کوئی آدمی بتانا چاہتا ہے تو بولتا ہے کہ موصوف فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ شخص. تو موصوف جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، جو بات بتائی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ صفت یا وصف یا توصیف بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی بٹ توصیف کا مطلب ہوتا ہے صفت بیان کرنا. اور یہ دونوں ناؤن ہے.
وصف اور صفت یہ دونوں ناؤن ہے، مطلب ایڈجیکٹو صفت. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، عربک میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا حدیقہ، حدیقۃ جمیلہ، تو حدیقہ یہ باغ، گارڈن، یہ پہلے یوز ہوا ہے اور اس کی جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ بعد میں. لیکن اردو میں اب دیکھیے اور انگلش میں بھی، دونوں میں کیا ہے، صفت پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد موصوف جو ہے اس کو لایا جاتا ہے. تو خوبصورت باغ، اب باغ کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے لیکن جو بات بتائی جا رہی ہے وہ پہلے آ رہی ہے. اسی طرح سے انگلش میں بھی وہی ہے کہ جو ایڈجیکٹو ہے وہ پہلے آتا ہے اور جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو اردو اور انگلش میں اس سلسلے میں سملریٹی ہے، لیکن عربک میں کیا ہے، موصوف پہلے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ صفت آتی ہے. تو اب جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے کہ عربک میں کیا ہے کہ ہر جگہ پہ دو چیز جو ہے وہ قدم قدم پہ ساتھ چلتی ہے ہر لفظ کے ساتھ، وہ ہے مذکر اور مؤنث، اور دوسری چیز ہے واحد، تثنیہ، جمع. تو ان دونوں کے لحاظ سے تو یکسانیت ہوگی ہر جگہ پہ. یعنی کیا ہے کہ موصوف صفت میں عربک میں کیا ہوتی ہے، کیا چیز ہے، وہ ہے یکسانیت. یعنی ہر لحاظ سے دونوں برابر ہونے چاہیے، ایکول ہونے چاہیے. ایکولیٹی، برابری ہونی چاہیے ہر چیز میں. یعنی مذکر مؤنث میں بھی، واحد تثنیہ جمع میں بھی. اور پھر دوسری چیز ہو گئی تنوین کے لحاظ سے، الف لام کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے دونوں میں یکسانیت ہوگی موصوف اور صفت میں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مثال میں حدیقۃ جمیلہ، حدیقۃ جمیلہ، خوبصورت باغ، بیوٹیفل گارڈن. دیکھ رہے ہیں کہ حدیقہ میں کیا ہے، تنوین ہے، تو جمیلہ میں بھی تنوین ہے. اس کے بعد دوسری مثال میں بتایا گیا ہے کہ البیت العتیق. تو البیت العتیق یعنی پرانا گھر. قرآن میں کعبہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، البیت العتیق، یعنی دا اولڈ ہاؤس، پرانا گھر. اور یہ عتیق جو ہے وہ نیم بھی ہوتا ہے، العتیق اس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ، پرانا. ملکن کریم، کریم مینس نوبل، نیک صفت. تو کریم، ملکن کریم، جو حضرت یوسف کے بارے میں ایک تبصرہ ہے قرآن میں، جو مصر کی خواتین نے کہا کہ یہ جو ہے ملکن کریم ہے، یعنی بالکل یہ نوبل اینجل کی طرح. تو نیک صفت فرشتہ. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تنوین. جی ہاں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو اولاد صالحون، تو یہ دونوں کیا ہے، اولاد پلورل ہے اور صالحون اس کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بھی پلورل فارم میں بتائی جائے گی. اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں نساء مؤمنات. نساء کس کا پلورل ہے، مرأہ کا. مرأہ لیڈی کو بولتے ہیں مرأہ یا امرأہ، دونوں، امرأہ یا مرأہ. اس کا پلورل آتا ہے نساء. تو نساء مؤمنات، نساء پلورل ہے، اس سے ریلیٹڈ جو صفت بتائی جا رہی ہے. تو مؤمنہ کی جمع مؤمنات، بلیور وومن، مؤمنہ عورتیں. اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، عینان نداختان. عینان
یہ ہم لوگوں نے ڈوئل کے بارے میں ابھی پڑھا کہ ڈوئل کیا ہوتا ہے، الف نون اور یا نون، لیکن اس کے نون پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے. تو یہ آئین اور اس کی جمع آیون آتی ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا بروکن پلیورل میں. تو یہ آئینان ڈوئل. تو یہ جو اس کے بارے میں جو صفت بتائی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہے، ڈوئل ہے. آئینان نداختان جو سورۃ الرحمن میں ہے کہ دو ابلتے ہوئے چشمے یا دو ابلنے والے چشمے. یہ دیکھیے، اور یہ بھی اب دیکھیے کہ یہ کیا ہے، عین مؤنث میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو باڈی پارٹس مؤنث ہوتے ہیں اس میں سے ایک کیا ہے، یہ عین ہے. تو اس کو سنگولر فارم میں کیا بولیں گے، عین نداخہ. عین آنکھ کو بھی بولتے ہیں اور چشمے کو بھی بولتے ہیں، جو پانی کا چشمہ اسپرنگ جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں عین. تو آنکھ بھی چونکہ وہ کبھی کبھی آنکھ میں ابال آتا ہے، اس سے بھی آنسو نکلتے ہیں، اور اس کا جو، تو بہرحال اس لحاظ سے دونوں میں یکسانیت ہے. تو عین جو ہے یہ دیکھیے کہ مؤنث کے ہونے سے کیا ہوا کہ اس کی صفت بھی واحد کے فارم میں بھی یہ یوز ہوگا، عین النداخہ. اور اسی کو ڈوئل بنا دیا تو عینان نداختان. اور اگر یہ میسکولین ہوتا، مذکر ہوتا تو عینان نداخان ہوتا. لیکن عین جو ہے وہ مؤنث ہے جو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے صفت بھی کیا ہے، مؤنث ہے. اور یہ ڈوئل ہے تو یہ بھی ڈوئل ہے. تو دونوں لحاظ سے دونوں میں کیا ہے، وہ یکسانیت ہے. اور ڈوئل میں جو ہم نے پڑھا کہ زیر آتا ہے اس کے نون پہ، اب دیکھ رہے کہ اس کا سمبل ہے ہوتا ہے یہ ڈوئل کا. تو عینانی نداختان، دو ابلنے والے چشمے. آیاتم بینات، آیا کی جمع کیا ہے، آیات. بینا، بین بولتے ہیں واضح کو، اور بینن اور بینتن، یعنی بین اور بینا. بین مذکر کے لیے، بینا مؤنث کے لیے. اب اس میں الف تا جو الجمع السالم للمؤنث ہم لوگوں نے پڑھا ہے، تو اس کے فارمیٹ میں کیا ہو جائے گا، بینات. تو یہ آیات یہ بھی الجمع السالم للمؤنث کے فارم میں، اور بینات یہ بھی الجمع السالم للمؤنث. الف تا اور الف تا جو ہے وہ دونوں میں. اب کل ایک کوشچن جو ہے وہ آیا تھا، اب وہ تھا کہ حاضل ولد اور حاضہ ولد یہ کیوں نہیں کہہ سکتے. تو اب وہ موصوف صفت کے فارم میں ہو جاتا ہے کہ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا ہے حاضہ ولد، یہ ہو گیا دس از اے بوائے. اور حاضل ولد یہ ہوگا بس دس بوائے. اب اس کے بارے میں جو بات بتائیں گے آگے وہ اس کی صفت بنے گی. لیکن یہ جو ہے حاضل ولد کا مطلب صرف ہوگا کہ یہ لڑکا، اور حاضہ ولد یہ کمپلیٹ سینٹینس ہو جاتا ہے کہ ہی از اے، دس از اے بوائے. تو یہاں پہ جو ہے یہ موصوف صفت کے فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا اولائی، کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ حاضہ کا جو پلیورل ہے، حاضہ اور حاضی دونوں کا پلیورل ہوتا ہے ہا اولائی، یعنی دس کا دیز، یعنی پلیورل کے لیے تیز.
تو حاضہ کا پلورل اور حاضی دونوں کا پلورل ہوتا ہے ہاؤلائی. تو ہاؤلائی حاضہ اور حاضی کا پلورل ہے. تو اب اس پہ جو الف لام آ گیا اس کے بعد والے ورڈ پہ، تو اگر ہم کہتے کہ ہاؤلائی رجال، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ آدمی ہیں، یہ لوگ انسان ہیں، آدمی ہیں. لیکن ہاؤلائی رجال، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سب آدمی. اب اس کے بعد دیز مین، اب اس کے بارے میں اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہاؤلائی رجال صالحون، تو اب یہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا کہ یہ سب لوگ کیا ہیں، یہ نیک ہے. تو یہ اس کی صفت بنے گی. یعنی تو یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اگر یوز ہوتا ہے موصوف کے فارم میں، تو یہ دونوں مل کے موصوف ہو جاتا ہے. یعنی یہ دونوں مل کے موصوف ہو جائے گا کہ ہاؤلائی رجال، یعنی یہ سب اور لوگ، یعنی دونوں جو ہے یہ ایک ہی فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. تو یہ چونکہ بہت زیادہ اس میں غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، تو فی الحال بس اتنا سمجھے کہ ہاؤلائی رجال کا مطلب ہوگا اگر الف لام لگ گیا ہے تو یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بس یہ سب آدمی. اور اسی کو صرف اگر ہم ہاؤلائی رجال اگر بولتے ہیں کہ ہاؤلائی رجال یعنی رجالن، تو ہاؤلائی رجال کا مطلب ہو جائے گا کہ دیز آر مین، کہ یہ سب لوگ آدمی ہیں. اور ہاؤلائی رجال کا مطلب ہو جائے گا کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب مطلب صرف یہ سب لوگ. تو یہ موصوف صفت کے ڈسکشن میں تو آن ایکچوئل نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ بات چل رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو جو ہے اس کی صفت یہ دونوں مل کر کے ایک ہی ورڈ کے قائم مقام ہوتا ہے، یا ایک ہی ورڈ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے یہ، اور اس کی صفت الگ سے آتی ہے، اور اس میں بیسک جو ہے چینجز پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں پر اس کو بیان کر دیا گیا ہے. تو یہ دونوں مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤلائی رجال اور تلکل بنت. تلکل بنت یعنی ڈیٹ گرل، اور تلکا بنت اگر ہم کہتے تو ڈیٹ از اے گرل یہ ہوتا. تلکا تو وہ ہوتا بنتن، یعنی اس میں لکھا جاتا تلکا بنتن. تو تلکا بنتن کا مطلب یعنی تلکا بنتن لکھا جاتا اور ہم بولتے تلکا بنت، تو وہ ہوتا دیٹ از اے گرل، کمپلیٹ سینٹینس ہوتا. اور تلکل بنت ہم نے کہا تو اب یہ بات صرف ہوگی کہ تلکل بنت یعنی ڈیٹ گرل، وہ لڑکی. اب اس کے بارے میں جو بات کہی جائے گی وہ اس کی صفت بنے گی، یعنی تلکل بنت صالحہ. تلکل بنت صالحہ یعنی دیٹ گرل از اے پائس. تو اب اس میں از کا سینس آئے گا، از اے پائس، کہ وہ لڑکی کیا ہے، نیک ہے، پائس ہے. تو یہ از اے پائس، یہ پورا گویا کہ یہ اس کی صفت آئے گی تو پتہ چلتا ہے. لیکن اگر ہم بولتے تل کا بنت تو یہ بھی ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا کہ دیٹ از اے گرل، وہ پورا اس میں از لگ جاتا، دیٹ از اے گرل، وہ لڑکی ہے، تل کا بنت. لیکن یہی تلکل بنت اس کا مطلب صرف ہوگا کہ دیٹ گرل، وہ لڑکی. تو یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے ساتھ بیسیکلی اس کو بہت ضروری ہے اس طرح سے سمجھنا. کیونکہ اس میں مسٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو یہاں پہ اسی لیے مثال اس کے انڈر میں دے دیا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں کلیئر رہیں. اور لاسٹ والی مثال میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ ولدن صالح، یعنی ولدن صالح. تو ولدن صالح یہ بھی مطلب ہوا کہ پائس بوائے، نیک لڑکا. اب اس کے بارے میں جو بھی بات بتائی جائے گی وہ آگے ہوگی. تو یہ دونوں جو ہے یہ بیسیکلی موصوف صفت کا فارمیٹ ہے. اور موصوف صفت کا فارمیٹ جو ہے یعنی موصوف صفت اور پھر اس کی خبر آگے آتی ہے. یہ یعنی بریفلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موصوف صفت ہے. تو اب اس کے بعد کوئی جو اس میں کلیئرٹی آئے گی، چونکہ یہ فریز ہے
المرکب ہے، یعنی فریز ہے، یعنی کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. کیونکہ حدیقۃ جمیلہ، اب خوبصورت باغ کہاں ہے، کس شہر میں ہے، یا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ کمپلیٹ جو ہے یہ سینٹینس نہیں بن پا رہا ہے. اس کے بارے میں اب کوئی بات بتائی جائے گی کہ حدیقۃ جمیلہ فی دلہی، تو یہ ایک بات ہوگی کہ اچھا دلہی میں جو ہے وہ خوبصورت باغ. تو اس طرح سے یہ اس لیے اس کو المرکب کہتے ہیں یا فریز اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دو ورڈ مل کر کے کیا ہے، یہ ابھی کمپلیٹ سینٹینس نہیں بن پا رہے. لیکن یہ دونوں جو موصوف صفت کے فارم میں ہوتے ہیں تو یہ ہر لحاظ سے کیا ہے، یہ برابر ہوتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کے لحاظ سے، تنوین کے لحاظ سے، الف لام کے لحاظ سے، مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے، سنگولر ڈوئل اور پلیورل کے لحاظ سے، ان سب لحاظ سے جو ہے. تو یہ نوٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے جو میں نے بتایا اس کو موصوف کہتے ہیں عربک میں، اور جو بات کہی جا رہی ہے یعنی جو کوالٹی ایڈجیکٹو بتایا جا رہا ہے اس کو صفت کہتے ہیں. عربک میں کیا ہے، موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں، لیکن انگریزی اور اردو میں صفت پہلے استعمال ہوتی ہے پھر موصوف آتا ہے. اور یہ کہ ہر لحاظ سے یہ دونوں برابر ہوں گے. یہ ہے جیسے ولد صالح یا بنت صالحہ، ولد صالح بنت صالحہ. اسی طرح سے یہاں پہ اور اس کو کلیئر کیا گیا ہے کہ اگر موصوف تثنیہ ڈوئل ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، جیسے رجلان کریمان جو ہم نے پڑھا، عینان نداختان، الاختان مسلمتان. الاخت یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث ہے تو المسلمہ آیا. الف نون یعنی ڈوئل کے فارم میں ہے تو ڈوئل بھی ہے اور فیمنن بھی ہے، تو یہ دونوں ہر لحاظ سے برابر ہے، دو مسلمان بہنیں. اسی طرح سے اگر موصوف جمع مذکر ہو تو صفت بھی جمع مذکر ہوگی، جیسے الرجال الصادقون جو اوپر بھی ہم نے پڑھا. اسی طرح سے نساء صابرات، نساء پلورل ہے تو صابرات پلورل اس کی صفت آ رہی ہے. اس پہ تنوین ہے، اس پہ بھی تنوین ہے، اس پہ الف لام ہے الرجال الصادقون تو اس پہ بھی الف لام ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹینس فریز ہوتا ہے یہ جو میں نے ابھی بتایا. تو اس لیے اس میں ہے کا معنی نہیں ہوتا، یعنی نساء صابرات یا الرجال الصادقون. اب یہ ان کے بارے میں اب مزید آگے کوئی بات کہی جائے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ پورا کمپلیٹ سینٹینس کیا ہے. اور جو سب سے اہم بات اس میں بتائی گئی، تو چونکہ جو کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے اس میں ہے کا معنی پایا جاتا ہے کہ یعنی بات کمپلیٹ ہو گئی. لیکن یہ مرکب ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے کا نہ ترجمہ ہوتا ہے اور نہ اس میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مرکب یا مرکب ناقص اس کو اسی لیے کہتے ہیں. اور اس میں جو اہم بات ہے کہ اگر الف لام ہوگا اور تو دونوں پر ہوگا، تنوین ہوگی تو دونوں پر ہوگی، موصوف صفت مذکر، یعنی ہر لحاظ سے یہ برابر ہوں گے. اب یہ جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہم لوگوں نے پڑھا، جو میں نے بتایا ابھی کہ اگر اس میں اشارہ موصوف ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ صفت پر کیا ہے، الف لام ہوگا. یعنی اولئک المسلمون. اب اولئک یعنی یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ ذالکہ کا پلورل کیا ہے، جو اوپر ہم لوگوں نے پڑھا کہ ذالکہ اور تلکا ڈیٹ کے معنی میں، یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے ذالکہ تلکا ھذا ھذہ، یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. تو ھذا ھذہ کا پلورل تھا ہؤلائی، اور ذالکہ اور تلکا کا پلورل ہے اولئکہ، یعنی دوز یعنی ڈیٹ کا پلورل جیسے ہوتا ہے دوست، تو اسی ذالکہ تلکا کا پلورل ہے اولئکہ. اب وہی بات ہے کہ اولئک المسلمون، اولئکہ اب اس پہ جو ہے تو اولئک المسلمون کا مطلب ہوگا وہ سب مسلمان مرد. یہی ہوتا اولئک مسلمون، اگر ہم الف لام کو ہٹا دیتے تو یہ پھر کمپلیٹ سینٹینس ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہوگا دوز آر مسلم مین، کہ وہ سب مسلمان مرد ہیں. اسی طرح سے لیکن اولئک المسلمون کا مطلب ہوگا
کہ بس دوز مسلم نیم. اسی طرح سے حاضی کتب اگر ہم بولتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ یہ کتابیں ہیں, دیز آر بکس. لیکن اگر ہم کہہ رہے حاضی الکتب یا حاضل کتاب, جیسے ہے قرآن میں بھی الف لام میم ذالک الکتاب, یہ ذالک الکتاب یہ وہی ہے ذالک الکتاب. اب اس کے بارے میں ایک بات آگے کہی جا رہی ہے کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یہ اس کے بارے میں کلیئر ہو. تو ذالک الکتاب بس ڈیٹ بک. ایک سوال ہے میرا, یہ حاضی الکتب یہ صحیح ہے کیا؟ یہاں پہ ہاؤلائی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ جو نارمل وہ ہوتے ہیں یعنی جو بروکن پلورل ہوتا ہے, جو فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں جیسے یہ چیزوں کے نیمز ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ وہ اس کو سنگولر فارم میں بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو یوز کر لیتے ہیں. یعنی جیسے کتابیں ہیں یا سامان ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو اس کو کیا ہے وہ سنگولر فارم میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو عربک میں اس کو قبول کیا گیا ہے اور لکھا جاتا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ کتاب کی جمع کتب اگرچہ جو ہے یہ یعنی جمع ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ سنگولر, چونکہ ہم نے پڑھا کہ الجمع المکسر جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. الجمع المکسر کیا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے. اور عربک میں الجمع المکسر کے ساتھ جو ہے وہ سنگولر ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یوز کیا جاتا ہے. لہذا یہاں پہ جو ہے وہ یوز کیا گیا. یعنی اب جیسے کتابیں ہیں یا جو ہے قرآن میں بھی یوز ہوا ہے, جیسے دوسری جو چیزیں السماوات ہے یا اور دوسرے ورڈ سے اس کے ساتھ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن سنگولر یوز کیا جاتا ہے. اور یہ اچھا سوال ہے آپ کا. تو یہ کہ جو جیسے لوگ جو جاندار نہیں ہے, اب جیسے انسان ہو گئے یا انسانوں سے ریلیٹڈ جو صفات ہوتی ہے اس کے لیے تو پراپر جو ہے وہ یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اگر پلورل ہے تو پلورل یوز ہوگا, لیکن جو چیزیں سب ہیں جو جاندار نہیں ہے ان کے لیے جو ہے مذکر مؤنث کا سنگولر فارم جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں یوز ہوتا ہے. یہ فی الحال یاد رکھیں, باقی اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ بات آگے آئے گی. اولئک المسلمات, اولئک مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی ہے. تو اولئک المسلمون اور اولئک المسلمات دونوں جو ہے یہ دوز مسلم وومن. تو یہ جو ہے طالب بھائی, اس میں اشارہ یعنی جو جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوا ولد اور ہوا الولد, ہوا ولد دس از اے بوائے اینڈ ہوا الولد دس از دا بوائے. مطلب اس میں یہ ہے کہ ہوا ولد مطلب اس کی ذات کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ جانور ہے, عورت ہے, کیا ہے وہ. تو اس کو ہوا ولد وہ ایک لڑکا ہے, اس کی ذات کو کلیئر کیا جا رہا ہے. اور اگر ہوا الولد ہو تو دس از دا بوائے, مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دس از دا بوائے, وہ ایک لڑکا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں یا ہم لوگ بات کریں گے یا جس کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو دس از دا بوائے ہوا الولد, مطلب جس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے تو دس از دا بوائے ہوا الولد. اور اگر اس کی ذات کو بتانا ہے تو ہوا ولد. اسی طرح قرآن میں سورہ مائدہ میں ہے کہ ہم المفلحون ہم المشرکون ہم الفاسقون, وہی کافر ہیں, وہی مشرک ہیں اور وہی فاسق ہیں. مطلب کون سے لوگ جن کے بارے میں ذکر چل رہا ہے, باتیں چل رہی ہیں سورہ مائدہ میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ ال آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دا, دس از دا هو المشرکون, مطلب دیٹ آر دا مشرک پیپل جن کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, سوال آپ کا کلیئر ہے. بہرحال اس ڈاؤٹ کو میں کلیئر کروں
اصل میں کیا ہے کہ زبان جو ہے یہ بیسیکلی اینٹ کی طرح کام کرتی ہے کہ ابھی ہم لوگ جو ہے سنگولر اینٹ پہ ابھی کام کر رہے ہیں. ابھی اس سے جو انفراسٹرکچر کھڑا ہوگا اس میں بہت ساری باتیں آگے آئیں گی. تو یہ کیا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے. اس کا بریف یہ ہے کہ یہ سب خبر کے سینس میں یوز ہوتا ہے. اگر یہ سب مل کے خبر بن رہی ہو کسی چیز کی تو وہ انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کہ اگر ایک بہت لمبی بات چل رہی ہو پھر انہی لوگوں کے بارے میں کوئی خبر بتائی جا رہی ہے اور اس کو اس فارمیٹ میں. تو یہ جو قرآن میں جس فارمیٹ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اولئک هم المفلحون, یا پھر اگر ویسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات تو یہ اولئک ایک بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے موصوف, اور هم المفلحون دونوں اسی کو جو ہے وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم بھی لگا دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے المفلحون. تو یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن فی الحال جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں بیسک بات بس ابھی اتنا سمجھنا ہے کہ اولئک یا ذالک حاذل ولد جو ہے یہ کمپلیٹ سے حاذا ولد یہ جو ہے وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب اگر میں اے بوائے اور دا بوائے کروں تو اس کا وہی ڈفرینس ہے. وہاں پر هو الولد مطلب ہی از اے بوائے, ہی از دا بوائے. نہیں اصل میں یہ ورڈ صحیح نہیں ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے, چیزیں ابھی پڑھی جا رہی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی کو میں سمجھا رہا ہوں کہ حاذا ولد جو ہے یا ہوا ولد, ہوا ولد یہ کیا ہے, ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. یہ میرا اسکرین دکھ رہا ہے جی. ہوا ولد یہ کیا ہے, یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کا مطلب ہوگا ہی از اے بوائے. یہ ابھی کے لیے اصل میں یہ جس فارمیٹ پہ ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں بس اس کو اتنا ہی سمجھیے. اس کا یہ مطلب ہوا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے یہ. اور اس کا مائک کھلا ہوا ہے. اور حاذل ولد یہ جو ہے یہ حاذل ولد اس کا مطلب صرف ہوگا دس بوائے. یہ فریز ہے بس ابھی اتنا سمجھیے کہ حاذل ولد اگر اس کے ساتھ ہو, اگر ہوول ولد بولے یا حاذل ولد بولے تو یہ سب کیا ہے, یہ ابھی فریز ہے. اس کا مطلب صرف ہوگا کہ وہ یعنی دس بوائے بس. اور اگر اسی کو اگر الف لام ہٹا دے اور ہم بولے کہ حاذا ولد یا ہوا ولد, یہ کمپلیٹ سینٹینس ہو جائے گا. ہی از اے بوائے یعنی وہ ایک لڑکا ہے. بس فی الحال اتنا سمجھیے. اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیں. حاذل ولد دس از دا بوائے نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اوکے, ابھی نہیں ہوگا. وہ اگر کسی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر ابھی جانے کا مطلب ہے کہ وہ کنفیوژن کریٹ ہوگا. ابھی اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں. جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے تو پھر بات کریں گے. ابھی جس لیول پر ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ بات کلیئر ہے جی. اس میں ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اس میں دا کا سینس بالکل ابھی نہیں پیدا ہوگا. یعنی یہ ہوول ولد کو کہہ کر کے کہ ہی از دا بوائے یہ غلط ہوگا بالکل. ٹھیک ہے, ابھی کے لیے کلیئر ہے یہ. جی ٹھیک, جی کلیئر ہے. بہرحال میں اس چیپٹر کو کمپلیٹ تو یہ اب تمرین ہے. اس میں تمرین کو جو ہے آپ لوگ اس کو پراپر ڈائری میں کیجئے.
دیکھ رہے ہیں کہ ولد صالح، الرجل العظیم، الحیات الفائزہ، ہؤلاء النساء، تلک الاستاذہ، ذالک الکتاب، بنتان مسلمتان. اب یہ ہے عربی میں اس کا ترجمہ کریں اور پھر یہ سوالات ہیں اس کا جواب. یہ دیکھیں کہ واحد جمع الفائزہ، الفائزات، یہ الف تا کے ساتھ جو ہے یہ پلورل ہے. ارائق، فضائل، رضائل اس کے پیٹرن پہ یہ جو الجمع المکسر ہم لوگوں نے پڑھا اری کا صوفہ. قرآن میں وہ یعنی علل ارائی کی ینظرون کہ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہی ہے اریکا، اس کی جمع ارائق. قدیم اس کی جمع قدما، جیسے قدیم اس کی جمع قدما. جیسے سریر بیڈ کو بولتے ہیں عربک میں. سریر اس کی جمع سرور اور اسرہ. ایک حدیث ہے کل ملوک علی الاسرہ، تخت چارپائی. تو سرور اس کی جمع اسرہ جو ہے قرآن میں بھی ہے. سرور متقابلین یعنی بیڈ پر جو ہے وہ آمنے سامنے گویا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو وہ وہی ہے، وہ سرور متقابلین جو ہے. تو سریر کی جمع ہے سرور، بیڈ. تو یہ سب جو ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ کریں، ریوائز کریں اور ڈائری میں ان سب کو لکھیں اور یاد کریں. اس لیے کہ یہ جو ہے جو لرننگ پروسیس ہے وہ کیا ہے، بیسیکلی سیکھا جاتا ہے کس پیٹرن پہ. یعنی اینٹ کی مانند جو ہے یا موتیوں کی مانند جو ہے. تو اینٹ کی بڑی اہمیت ہے. تو ابھی یہ چیپٹر لکھے جاتے ہیں یا کتابیں یا اس طرح سے چیزوں کو ڈیوائیڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یعنی اکیڈمک سیکٹر میں کیا ہے کہ چیزیں اینٹ کی طرح جو ہے وہ بلڈنگ جو ہے کھڑی ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ جو ہے، تو ظاہر ہے کہ اینٹ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. کوئی بڑا سے بڑا جملہ جو ہے وہ کن بیسس پر بنے گا؟ ظاہر ہے وہ ایک جملہ ہے، جتنا بڑا بھی ہو اس کو جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے حصے میں ڈیوائیڈ کر کے یا الگ الگ کر کے انسان اس کو سمجھتا ہے. یا یہ اینٹ جو ہے وہ بہت ساری اینٹیں مل کر کے. تو بیسیکلی ابھی ہم لوگ اینٹ پر کام کر رہے ہیں اور اینٹ کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے کنسٹرکشن میں. لہٰذا اس کو جو ہے ان سب کا استعمال ہر جگہ پہ انہی سب کا استعمال ہوتا ہے، مختلف فارم میں، مختلف بڑے بڑے جملوں میں یا بڑے بڑے سینٹینسز میں. تو ابھی میں بیسیکلی ایک چیز کو بریف کر رہا ہوں اور وہ ہے جو پروناؤن ہے، جو الضمائر ہے، یہ ایک تو ہم نے پڑھا پراپر الضمائر، وہ تھا ہوا، ہیا، یہ پورا ہما، ہم، انت، یہ پورا 14 ورڈز تھے. یہ بہت ضروری ہے. یہ پراپر پروناؤن ہے. یہ ایک پروناؤن ہے. اس کو سمجھے کہ یہ بالکل الگ ہوتا ہے. اس کا جو چیپٹر پورا لکھا گیا ہے اس کو پراپر سمجھیں. اور اس کے دوسری چیز ہم لوگوں نے پڑھی تو یہی جو ہے، اب جیسے جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہم لوگوں نے پڑھا، ہاذا یا ہاذہی، ذالک، تلک، یہ تھا دس ڈیٹ. تو دس ڈیٹ اور ہی شی برابر نہیں ہو سکتے. ہی شی بالکل ایک الگ چیز ہے. اس کا یوز جو ہے کہاں پر ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہی شی وہ جو ہے ایک بالکل الگ چیز ہے اور یہ لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے یا کس طرح سے یوز ہوتا ہے ہمیں پتا ہے. تو یہ 14 اور اس کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے. یہ 14 جو پروناؤن ہے 14 ہے جو ہم نے دوسرے جو بھی چیپٹر نمبر ہے اس میں پڑھا ہے.
یہ پراپر عربک جو ورب کا پورا سسٹم ہے وہ ایز اٹ از، یہ 14 ورڈز اس میں اپلائیڈ ہوتے ہیں، لہذا اس کو بالکل الگ سمجھے. اور یہ جو ہاذا ہاذہی، یہ کیا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. یہ مطلب ہوتا ہے دس دیٹ، یہ الگ چیز ہے. ہاذا ہاذہی ذالک تلک، اس کا اس سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاذا ہاذہی ذالک تلک. اب اس کا پلورل آتا ہے ہاؤلائی، اسی طرح سے اس کا آتا ہے اولائی کا، یہ بہت زیادہ یوز ہوا ہے. تو یہ اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا فارمیشن ہے اور یوز کا طریقہ ہے جو آپ آگے پڑھیں گے اور دیکھیں گے. اور اس کا اپنا پورا الگ میتھڈ ہے، الگ طریقہ ہے. تو اس ایک تو پہلے ان دونوں کو الگ الگ کریں، اور جس طرح سے کتاب میں لکھا گیا ہے اس کو اس طرح سے سمجھے، اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملائے نہیں. اور دوسرا جو ہم نے اس سے ریلیٹڈ جو ریلیٹو جو پروناؤن پڑھا، وہ پھر ایک تیسری چیز ہے، اس کا تعلق ہاذا ذالکا سے نہیں ہے. یعنی یہ ہاذا ہاذہی جو ہے، یہ اس سے ریلیشن اس کا نہیں ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، جو کل جو پڑھا تھا. ایک لحاظ سے یہ الگ بھی ہے، لیکن اس کا پراپر تعلق جو ہے کتاب جو ہم لوگوں نے پڑھا یا کتابی پڑھا، یہ جو پروناؤن کا جو اٹیچڈ پروناؤن ہے ریلیٹو فریز میں، تو اس کو الگ کر کے سمجھے. بالکل یہ ایک پورا اپنے آپ ہی میں الگ پورا سسٹم ہے. یہ اس کو، تو یہ پورا جو ہے کتاب، یہ ریلیٹو فریز میں جو ہے وہ اسی طرح سے یوز ہوگا. تو یہ تین چیز جو ہے اس کو بالکل الگ الگ، تینوں کو الگ الگ پڑھیں اور الگ الگ سمجھے اور اسی طرح سے سمجھے. اب اس میں جو تھا کتابوں کا، اب یہ کاف کہیں پہ نہیں ہے یا کسی میں ہاذا ہاذہی میں بھی نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو ڈیمونسٹریٹو ہی میں یوز ہوتا ہے. لیکن اس میں انت وغیرہ ہے، اس سے ہٹ کے ہے یہ. تو اس کا بھی پورا 14 فارمیٹ ہے، جو 14 فارمیٹس جو ہم لوگوں نے پڑھا. تو ان تینوں کو گویا کہ الگ الگ کر کے پڑھیں. اور میں دیکھتا ہوں ایک بار اس کو جو ہے، یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ایک بار پھر میں یہاں تک بریف کروں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے ہم بڑھیں تاکہ کنفیوژن نہ رہے. چونکہ کنفیوژن اب اسٹارٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. تو یہ جو ابھی سینٹینس کے بارے میں نے بتایا، یہ والا تلکل بنت اور تلکا بنت، اس کو آپ لوگ پراپر پریکٹس کریں، دیکھیں ہاؤلائی رجال اور ہاؤلائی رجال، یعنی ہاؤلائی رجالن، ہاؤلائی رجال یا ہاؤلائی رجال، اس میں جو ڈفرینسز آ رہے ہیں. تو اس کو ایک بار آپ لوگ وہ کریں، پریکٹس کریں. اور یہ میں نے پروناؤن کو جو تین حصے میں وہ کیا ہے، یہ جو الضمائر المتعلقہ پروناؤنس اٹیچ ٹو ریلیٹو فریز، یہ بہت اہم بھی ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. یہ ایک بالکل الگ ہے. یہ تو تین ٹائپس کی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، جو تین ٹائپس کا ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے اور بہت کلیئر انداز میں جو ہے سمجھے. اور
ہاں وہ سسٹم میرا اصل میں پتہ نہیں وہ ہینگ کر گیا ایسا لگ رہا ہے. کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال چیپٹر ورڈ سے ہے. ورب کا پاسٹ فارم نصر کو ہیلپ کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں اور ضرب کو ہٹ کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیا پھر سے ریپیٹ کیجئے. ورب کا پاسٹ فارم نصر کو ہیلپ کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں اور ضرب کو ہٹ کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابھی ہم لوگ آگے جو ورب کا فارمیٹ پڑھیں گے تو عربک میں جو ورب کا فارمیٹ ہے وہ ہے کیسے، جیسے انگلش میں ہے ڈو، ڈڈ، ڈن. اس کو کہتے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ فارم. تو عربک میں کیا ہے، یہ ہوتا ہے نصر ینصر نصرن. اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو، کرنا. اسی طرح سے اس کا میننگ یعنی اوریجنل میننگ اس کا ہوتا ہے مدد کرنا. اسی طرح سے تو عربک کا اس طرح سے بولا جاتا ہے، یعنی یہ سمپل پاسٹ ہوتا ہے، یہ پریزنٹ ہوتا ہے، یہ مصدر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ضرب یضرب ضربن، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا. اب یہ کیسے کیا ہوتا ہے وہ ہم آگے ورب کے چیپٹر میں پڑھیں گے گریجولی. کلیئر ہے؟ جی ہاں طالب بھائی، میرا ایک کمنٹ ہے، وہ جو پچھلا سوال آیا تھا اس پہ کہ جو قرآن کی آیت سورۃ المائدہ کی کہہ رہے تھے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ اسٹریٹ فارورڈ سینٹینس نہیں ہے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. اولئک هم الکافرون، وہ اولئک الکافرون سیدھا سیدھا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی وہاں سے وہ مطلب نکال لیں. وہ تھوڑا سا نہیں، کمپلیکس اس ہے جو پر ہم نے ہم ابھی لوگ تک یہ پڑھا. بالکل جب لاسٹ میں ہم لوگ ان سب پر ڈسکس کریں گے. اب یہ لنگوسٹک کا تھوڑا سا اونچا لیول ہو گیا، یہ اس وہی کا وہ جو اسٹریٹ ہے فارورڈ نہیں ہے، اس میں ایکسٹرا وہ ایکسٹرا ایڈڈ ہے. وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے بیسس پہ نہیں ہے، اس سے تھوڑا اوپر ہے وہ. یعنی اب جو ہے جیسے ہم عربی زبان کو تھوڑا سا اس کے بیسک فنڈامنٹلز کو سمجھ لیں تو نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ہے اولائی کا کافرون، اس کا مطلب ہوگا کہ یہ لوگ دوز آر ڈس بلیور. ایک سمپل کہ وہ لوگ کافر ہیں. اب اولائی کا ہم الکافرون کا عربک کا جو اپنا گویا کہ وہ ہے، تو یہ اس میں بہت تاکید پیدا کی جا رہی ہے کہ یعنی یہ لوگ بالکل جو ہے وہ کافر ہی ہے، یا مطلب بہت پکے کافر ہیں یا بالکل ہی کافر ہیں. یہ اس کا یہ سینس پیدا ہوگا اس میں. تو ابھی ظاہر ہے ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا چونکہ کنفیوژن کا سبب ہے، تو اس پہ جو ہے ابھی ہم لوگ بس اتنا جانتے ہیں کہ اولائی کا کافرون اس کا مطلب ہوگا کہ دوز آر ڈس بلیور، اور اولائی کل کافرون اس کا مطلب ہوگا بس دوز ڈس بلیور، وہ کافر، اور یہ وہ کافر ہے بس. کلیئر ہے؟ جیسے سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب، تو مطلب دیٹ بک اس کا سینس ہوا، مطلب ذالک الکتاب بالکل ہے نا، جی بالکل. دیٹ بک کے بارے میں ہاں جب وہی اب دیکھیں کہ اب یہ الف لام میم ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ الف لام میم یہ تینوں الگ الگ جو عربک کا جو پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے. الف پورا پڑھا جاتا ہے، لام میم. اب یہاں پہ جو ہے یہ پوری ایک آیت ہے
اب اس کے بعد ایک بات کہی جاتی ہے کہ ذالک الکتاب، اب اس کا مطلب ہوگا دیٹ بک. اب اس کے بارے میں اب خبر دی جاتی ہے آگے، جو کہ ایک الگ چیز ہے. جب کہا جا رہا ہے کہ لا ریب، اس پہ ابھی ہم بات ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ آگے کی بات ہے. تو ذالک الکتاب مطلب بس وہ کتاب. لیکن طالب بھائی اگر کسی کو کہنا ہو ہی از دا مین اور اس کا ٹرانسلیشن عربک میں کرنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا رجل، اور ہی از یعنی دا ہوگا مین. رجل جو ہے، یعنی دا کا وہ سینس نہیں ہے عربک میں، جو کہ جو ہے ایک جیسے ہر زبان کا اپنا ایک نیچر ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دا کا پورا سینس آن ایکچوئل عربک میں ویسے ہی آ جائے. تو ہوگا رجل کا مطلب بھی کیا ہوگا کہ آپ اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ہی از دا مین اور ہی از دا مین دونوں. یعنی یہ سینسٹیوٹی جو انگلش میں دا اور اے کو لے کر کے ہے، وہ بالکل ایز اٹ از عربک میں نہیں ہے. کیونکہ کتابیں لوگوں نے لکھی ہے یا ہم اس طرح سے بولتے ہیں، لیکن جو اس کا پراپر مزاج ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہر جگہ پہ ہو. تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہی از دا، یعنی ہی از دا مین، یہ ایک کو ہٹا کے، تو یہ بھی اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ ہوگا رجل. کہ اس کو چونکہ عربک میں اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے بہت ساری اس کے لیے عربک میں صفاتی ورڈز آتے ہیں الگ الگ، تو وہ اس سے جو ہے تاکید پیدا کیا جاتا ہے اس میں، یا کوالٹی بیان کی جاتی ہے. اور کوئی کوشچن؟ چلے، لگتا ہے اور کوئی کوشچن نہیں ہے. بہرحال اس کو جو ہے ریوائز کرنا اور پراپر جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے، اور تھوڑا سا ٹائم دینا ضروری ہے. اس کو ڈائری پر لکھیں اور جو ہے پراپر اس کا ریہرسل کریں تاکہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.